واقعہ آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ جوہد ابن درہم کا واقعہ ہے. جوہد ابن درہم ایک دہلیہ تھا، ایتھس تھا، زندیق کا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ دنیا جو خلق ہوئی ہے یہ دو مادوں کے ٹکرانے سے خلق ہوئی ہے. دو مادے جو ٹکرا گئے تو آپس میں تو وہ دنیا خلق ہوئی ہے. میں کہوں گا کہ وہ جو دو مادے آپس میں ٹکرائے تو کس نے ان کو قوت دی کہ وہ ٹکرا سکے؟ وہ کہتا تھا جو دو مادے آپس میں ٹکراتے ہیں تو دنیا خلق ہوتی ہے. بہت لوگوں کو سمجھایا لیکن لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے. چھٹے امام کے دور کا واقعہ ہے. تو اس نے ایک دن لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو جو میں کر رہا ہوں، دیکھو مٹی اور پانی ملایا، کیچڑ بن گیا، اور ایک مرتبان لے لیا، اس سے ایک برتن لے لیا، اس میں مٹی اور پانی مکس کر کے کیچڑ بنا کے وہ برتن بن کر کے زمین میں دفن کر دیا اور زمین پہ مٹی ڈال دی اور کہا کہ کل اسی موقع پر اسی وقت آ جانا. وہی افراد آ گئے. اس نے سب کے سامنے مٹی ہٹائی، ڈھکنا کھولا تو اس کے اندر کیڑے پیدا ہو چکے تھے. تو اس نے کہا کہ انی خلقتها، میں ہوں ان کا خالق. سب نے کہا کہ نہیں بھائی تو خالق نہیں ہے، وہ جو کل مٹی اور پانی جو ملایا تھا، کیچڑ بنا تھا، اس سے خلق ہوا ہے. تو اس نے کہا تو میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ دو مادے آپس میں ٹکراتے ہیں تو جس طرح سے یہ کیڑے خلق ہو گئے اسی طرح سے یہ دنیا خلق ہو گئی. اب لوگ پریشان ہو گئے، کچھ کہنے لگے کہ ہاں جوہد ابن درہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب مٹی اور پانی کو ملانے سے کیڑے خلق ہو سکتے ہیں تو دنیا کیوں خلق نہیں ہو سکتی؟ دنیا بھی اسی طرح خلق ہوئی ہوگی. اب کچھ لوگ اس کے قائل ہو گئے اور کہا کہ ہاں کوئی خدا نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، کوئی خدا نہیں ہے. مٹی اور پانی کے ملانے سے کیڑے ہو سکتے ہیں تو دو مادوں کے ٹکرانے سے دنیا کی خلق نہیں ہو سکتی، دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے. کسی نے امام سے یہ بیان کیا کہ جوہد ابن درہم کا یہ نظریہ ہے اور آپ کے ماننے والے بھی اس طرف جا رہے ہیں. امام نے کہا کہ بلاؤ جوہد کو، ہم بھی کچھ بات کریں گے. اب وہ جوہد وہ برتن لے کر چلا کہ میں شیعوں کے امام سے بات کروں گا. جب وہ پوچھیں گے کہ کیسے خلق کیا تو میں کہوں گا کہ مٹی اور پانی سے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ دعویٰ باطل ہے. اور پھر میں بھی یہی کہوں گا کہ ہاں دیکھو یہ دو مادوں سے خلق ہوا تو اسی طرح پروردگار نہیں ہے اور اسی طرح یہ دنیا خلق ہوئی. وہ جب بیٹھ گیا تو امام نے کہا تو اس کا خالق ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں خالق ہوں. امام نے کہا میں مان لیتا ہوں خالق اپنی خلقت پر قدرت رکھتا ہے. کیڑے جیسے اس نے ڈھکن کھولا تو کیڑے ادھر ادھر ہونے لگے. امام نے کہا جو مشرق میں جا رہے ہیں ان کو کہہ دے مغرب میں چلے جا، جو مغرب میں جا رہے ہیں ان کو بول مشرق میں چلے جا. بھائی تو خالق ہے تو حکم تو چلا ان پہ. اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا. امام نے کہا اچھا چل کیڑے ہیں نا تعداد بتا دے. بہت سارے کیڑے تھے، تعداد بتا دے. اس نے کہا تعداد بھی نہیں پتا. کہا نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں یہ بتا دے. کہا یہ بھی نہیں معلوم. کہا تو کیسے خالق ہے؟ بھائی تو خالق ہے، کیسا خالق ہے؟ مشرق والوں کو مغرب نہیں بھیج سکتا، مغرب والوں کو مشرق نہیں بھیج سکتا. تعداد تجھے نہیں معلوم، مذکر کتنے مؤنث کتنے یہ تجھے نہیں معلوم، تو کیسا خالق ہے؟ پھر امام نے کمال جملہ کہا. امام نے کہا تعداد مجھے معلوم، نر مادہ کتنے مجھے معلوم، مشرق والوں کو حکم دیتا ہوں. امام نے اشارہ کیا مشرق والے مغرب ہو گئے، مغرب والے مشرق ہو گئے. مشرق والوں کو حکم دو تو مغرب میں ہو جائے، مغرب والوں کو حکم دو تو مشرق میں ہو جائے. مجھے یہ معلوم کہ کون سا کیڑے کی عمر کتنی ہے، کیا کھا کے مرے گا، کیا کتنا رزق کہاں پر ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، کہاں تک جیے گا، کیسے زندگی گزارے گا. ساری باتیں مجھے ہر کیڑے کے بارے میں معلوم ہے. میں خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا، تجھے نہیں معلوم تو دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.